الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا حی یا قیوم ایاک نعبد و ایاک نستعین برحمتک استغیث اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ میرے پیارے دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم جس بیماری کے بارے میں بات کر رہے ہیں وہ ہے کان کا بہنا۔ یہ زیادہ تر مرض جو ہے وہ بچوں کو ہوتا ہے۔ اس میں زیادہ تر جو دیکھے گئے ہیں بچے مبتلا ہوتے ہیں، کیونکہ بچوں کا جو مزاج ہوتا ہے وہ اعصابی غدی ہوتا ہے۔ جب اس سے ان کا مزاج تھوڑا سا ادھر ادھر ہوتا ہے تو ان کے لیے پریشانیوں کا باعث بن جاتا ہے اور وہ کسی نہ کسی مرض میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ تو میرے پیارے دوستو، کان کا بہنا دراصل یہ ایک انتہائی خشکی گرمی اور گرمی خشکی کا مرض ہے۔ اس میں جب بھی مریض گرم خشک چیزیں کھاتے ہیں تو ان کی یہ جو تکلیف ہے کان کا بہنا، یہ بہت زیادہ تکلیف دہ بن جاتا ہے۔ اور اس میں زیادہ تر وہ لوگ دیکھے گئے ہیں، یہ بات ذہن میں رکھیں، بچے تو مبتلا ہوتے ہیں، بعض دفعہ اس میں نوجوان بھی مبتلا ہو جاتے ہیں، بوڑھے بھی مبتلا ہو جاتے ہیں۔ کوئی بھی یعنی کہ شخص اس مرض میں مبتلا ہو سکتا ہے، ضروری نہیں کہ اس میں بچے مبتلا ہوں، لیکن زیادہ تر جو دیکھے گئے ہیں وہ بچے مبتلا ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی۔ تو یہ دراصل ایک گرمی خشکی کا مرض ہے۔ تو جیسے یہ مرض بڑھتا جاتا ہے مریض کے لیے پریشانی کا باعث بن جاتا ہے، اور اس پہلے جو ہے مریض کے کان کی جو بیرونی سطح ہوتی ہے وہ سوزشناک ہو جاتی ہے۔ اگر اس کے علاج نہ کیا جائے پھر یہ متورم ہو جاتی ہے، یعنی ورم میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد کان میں پیپ پڑ جاتی ہے۔ پیپ پڑنے کے بعد کان میں درد بھی ہوتا ہے اور کان سے رطوبات بہنا شروع ہو جاتی ہے۔ تو اس میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ مریض کو چاہیے کہ وہ اس طرح کی غذائیں استعمال کرے جس سے ان کی یہ جو سوزش ہے یا ورم ہے یہ ختم ہو جائے۔ آپ نے ورم کو ختم کرنا ہے، آپ نے ورم کا علاج کرنا ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ جیسے ہی آپ ورم کا علاج کریں گے انشاءاللہ تعالی مریض کے جو کان ہے وہ ٹھیک ہونا شروع ہو جائیں گے۔ تو یہ بات ذہن میں رکھیں، اللہ کی قدرت ہے، جب بھی کوئی تکلیف شروع ہوتی ہے وہ کسی نہ کسی ایک سائڈ سے شروع ہوتی ہے۔ آپ اگر اس سائڈ کا علاج نہیں کرتے پھر آپ دیکھیں گے دوسری سائڈ بھی اس سے متاثر ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ یہی آنکھوں کا حال ہے، یہی کانوں کا حال ہے، اور اسی طرح اور بھی امراض ہیں۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے، یعنی کہ اس طرح کی جو چیزیں ہیں، اس طرح کی سبزیاں جو ہیں وہ آپ نے استعمال کرنی ہے، جس میں کدو ہے، ٹنڈا ہے، شلجم، گاجر، مولی، یعنی اس طرح کا جو سبزی ہے ان کا سالن بنا کر، شوربے والا سالن بنا کے زیادہ سے زیادہ استعمال کریں۔ کوشش کریں روٹی بند کر دیں، اسے سالن پہ گزارا کریں اور کھیر کھائیں، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کسٹرڈ بنا سکتے ہیں۔ یعنی ٹھنڈی چیزیں آپ نے استعمال کرنی ہے۔ جیسے آپ ٹھنڈی چیزیں استعمال کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے آپ کو مرض ختم ہونا شروع ہو جائے گا۔ بہرحال میرے پاس جو مریض آتے ہیں تو میں ان کو یہ میڈیسن دیتا ہوں، اللہ بڑا کرم فرماتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ نے لینی ہے جناب تخم کاسنی 50 گرام، تخم کاسنی لیں گے 50 گرام، کلمی شورا لیں گے 30 گرام، جوخار لیں گے 40 گرام، اور گل سرخ ایرانے یہ آپ لیں گے 120 گرام۔ آپ نے اس کے انتہائی باریک پاؤڈر بنا لینا ہے۔ پاؤڈر بنانے کے بعد آپ نے 1000 ملی گرام کے کیپسول بھر لینے ہیں۔ تو آپ نے ایک کیپسول صبح، دوپہر، شام یہ 3 مرتبہ آپ نے استعمال کرنا ہے۔ اس کا طریقہ استعمال یہ ہے کہ آپ اسے شربت بزوری کے ساتھ استعمال کریں، یا آپ کچی لسی یعنی دودھ کی کچی لسی بنا کر اس سے استعمال کریں۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو پہلے دن افاقہ ہونا شروع ہو جائے گا۔ اگر مزید آپ کو اس کے ساتھ اور دوائی استعمال کرنا چاہتے ہیں تو وہ خمیرہ گاؤ زبان سادہ ہے،
وہ آپ لے لیں، وہ رات سوتے وقت چھوٹی سی چمچ استعمال کر لیں، بس یہی چیزیں آپ استعمال کریں، اور اسی طرز کی ہی یعنی ٹھنڈی چیزیں ہی آپ نے غذا میں استعمال کرنی ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے کہ آپ کا مرض انشاءاللہ ختم ہونا شروع ہو جائے گا۔ اور میری اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اور پوری دنیا کے تمام مسلمانوں کو صحت والی، سلامتی والی، عافیت والی، برکتوں والی، کامیابیوں والی، خوشحالی والی، خوشیوں بری، سعادتوں بری زندگی نصیب فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔